آج 11 جولائی عالمی یوم آبادی ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ تیزی سے کم ہوتے وسائل کو کنٹرول کیا جا سکے۔ 1987 میں جب دنیا کی آبادی نے 5 بلین کا انسا عبور کیا تب شعور اجاگر کرنے کے لیے اس دن کو منانے کا فیصلہ ہوا تھا اور 1989 سے باقاعدہ ہر سال یہ دن منایا جاتا۔ اسی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ رہنما پاپولیشن کاؤنسل سے سائمہ بشیر صاحبہ نے جوائن کیا۔ السلام علیکم سائمہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سائمہ صاحبہ، مجھے یہ سب سے پہلے تو بتائے گا کہ پاکستان میں جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے، کچھ بتائیں گی آپ کیا اعداد و شمار ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو۔ پاکستان اس ٹائم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور پاکستان میں جو آبادی میں اضافے کی شرح ہے وہ خطے کے باقی ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ آبادی کے بے ہنگم اضافے اور وسائل میں عدم توازن کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، جس میں ہم بات کر سکتے ہیں صحت کی، تعلیم کی، روزگار کی، موسمیاتی تبدیلی جو آپ پاکستان جس کو بہت زیادہ فیس کر رہا ہے۔ تو یہ سارے جو مسائل پاکستان اس ٹائم فیس کر رہا ہے یہ آبادی کے بے ہنگم اضافے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اگر ہم تھوڑے اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو اس ٹائم پاکستان کے 2.60 کروڑ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ تعلیم کی سہولت سے محروم ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان میں جو نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات ہے وہ بھی خطے کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر ہم روزگار کے اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو اس ٹائم 30% جو ہمارے نوجوان جن کے پاس گریجویٹ ڈگریز ہیں وہ انڈر امپلائڈ ہیں یا ان امپلائڈ ہیں۔ اور اگر ہم موسمیاتی تبدیلی کے دیکھتے ہیں اعداد و شمار تو پاکستان اس ٹائم ان 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں آبادی کے تناسب میں دیکھتے ہیں تو اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے ان مسائل کی وہ آبادی میں بے ہنگم اضافہ ہے۔ اس ٹائم پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 241 ملین ہے اور اگر اسی رفتار سے آبادی بڑھتی رہی تو ہم 2040 میں 30 کروڑ کو کراس کر جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اچھا، اب اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، بلکہ ہمیں تو ان پرابلمز کا سامنا ہے کہ یہاں پہ وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، آبادی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے کچھ شعور دیا جائے، یا پھر ظاہر ہے ادارے بھی موجود ہیں جو کہ اس حوالے سے کام کرتے ہیں۔ لیکن ابھی اس میں جو عالمی یوم آبادی پر جو ایلن مسک کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا سرکولیٹ کر رہا ہے، اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ آبادی میں کمی انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج بننے جا رہی ہے۔ یہ اس میں آپ کتنی حقیقت دیکھ رہی ہیں؟ انہوں نے تو اس کو سیکنڈ بگیسٹ ڈینجر قرار دے دیا ہے آگے آنے والے وقت میں۔ اچھا دیکھیں، جب بھی ہم کسی چیز کو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا کانٹیکسٹ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ایلن مسک اس بات کو کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ آبادی آلریڈی بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور ان کے مسائل بہت ڈیفرنٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ جو ہمارے مسائل ہیں۔ اب اگر ہم اپنے پاکستان کے دیکھتے ہیں تو پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ اتنی بڑی آبادی کو سپورٹ کرنے کے لیے انف نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ ابھی تھوڑا سا اس کو پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ چلی ہے، اس سے پہلے تو ہم نیگیٹو جا رہے تھے۔ تو جب بھی ہم کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کانٹیکسٹ کیا ہے، ہم کس کے اندر بات کر رہے ہیں۔ تو ہاں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ آبادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 26 ملین بچے اسکول نہیں جا پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم ان کو تعلیم یا روزگار پرووائڈ کر سکیں یا ان کے والدین کو غربت کی سطح سے نکال کے اوپر لے کے آ سکیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے اوپر زیادہ انویسٹ کر سکیں۔ تو ایک خوشحال اور صحت مند معاشرے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر بچوں کی تعداد کا تعین جو ہے وہ بالکل، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بڑا ضروری ہے کہ اس بچوں کی تعداد پر بالکل ہمیں کام بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہم لوگ دیں۔ اچھا، آپ مجھے آخری میں بس یہ بتا دیجیے گا کہ حکومتی سطح پر آپ کے خیال میں پاکستان کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے کہ آبادی بڑی بے ہنگم بڑھ رہی ہے، ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ۔ پاکستان نے اپنا جو فیملی پلاننگ پروگرام تھا وہ 1960 میں شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا، اس نے اپنی آبادی کو بہت جلدی مینج کر لیا، جبکہ ہمارے ہاں ابھی تک
उसकी सबसे जो बड़ी वजह है कि हम अपनी आबादी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके, उसको स्किल्स और एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सके। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कमिटमेंट, पॉलिटिकल डिबेट में कभी भी आबादी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहा है। तो सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको एड्रेस करने के लिए, वो एक हायर लेवल ओनरशिप चाहिए हमें, जिसमें आबादी को बाकायदा एक मसले के तौर पे अंडरस्टैंड किया जाए और फिर उसके सॉल्यूशंस को तलाश किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने आबादी को मैनेज करना है तो आपने बच्चों की और माँओं की सेहत के ऊपर बहुत फोकस करना है। अगर बच्चे, माँ बाप को ये श्योरिटी होगी कि उनका बच्चा सर्वाइव करेगा, तो वो फिर फैसला करेंगे कि उन्होंने अपने बच्चे की एजुकेशन, सेहत और बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, और तालीम भी बड़ी ज़रूरी है कि उस पर भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जाए, तभी ज़ाहिर है कौमें तरक्की करती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।